السلام علیکم۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر حق کا انکار کرنے والوں کو دوست نہ بنائیں، اور جو شخص ایسا کرے گا تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا مگر ایسی حالت میں کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے سینے میں ہے اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی ہی کی ہوئی نیکی کو اپنے سامنے موجود پائے گا اور جو برائی کی ہوگی اسے بھی، تو اس دن ہر آدمی یہ چاہے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ کہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی، اور پھر اگر وہ منہ موڑیں تو اللہ حق کا انکار کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سارے عالم کے اوپر منتخب کیا ہے۔ یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے نذر کیا تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد رکھا جائے گا، پس تو مجھے قبول کر، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے بچہ جنما تو اس نے کہا اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنما ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنما ہے، اور لڑکا نہیں ہوتا لڑکی کی مانند، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پر اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اسے عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ جب کبھی زکریا ان کے پاس حجرے میں آتا تو وہاں رزق پاتا۔ اس نے پوچھا اے مریم، یہ چیز تمہیں کہاں سے ملتی ہے؟ مریم نے کہا کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس وقت زکریا نے اپنے رب کو پکارا اور اس نے کہا اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ پھر فرشتوں نے اسے آزادی دی، پھر فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، تو جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا اور اپنے نفس کو روکنے والا ہوگا اور نبی ہوگا، نیکوں میں سے ہوگا۔ زکریا نے کہا اے میرے رب، میرے لڑکا کس طرح ہوگا، حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری عورت بانجھ ہے؟ فرمایا اسی طرح اللہ کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو زکریا نے کہا کہ اے میرے رب،
میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ کہا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے مگر اشارے سے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتے رہو، اور شام و صبح اس کی تسبیح کرو۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے اور تمہیں پاک کیا اور تمہیں دنیا بھر کی عورتوں کے مقابلے میں منتخب کیا ہے، چنا ہے مطلب، تو اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں وحی کر رہے ہیں، اور تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قرعے ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی سرپرستی کرے، اور نہ تم اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اور اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، تو وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں ہوگا، اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا جب ماں کی گود میں ہوگا تب بھی، اور جب پوری عمر کا ہوگا تب بھی، اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا اے میرے رب، میرے کس طرح لڑکا ہوگا جبکہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا؟ فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف سے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں، اور میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی آکرتی بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتی ہے، اور میں اللہ کے حکم سے جنم جات اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کرتے ہو۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو مجھ سے پہلے کی ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ کچھ ان چیزوں کو تمہارے لیے حلال ٹھہراؤں تو جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اس کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔